الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما وعملا بالاخلاص آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور پچھلی کلاسز کو آپ تمام نے سماعت بھی کر لیا ہوگا اور ان کی مشق بھی جاری ہوگی۔ الحمدللہ آج ہمارے تجوید کورس کی کلاس 22 ہے، اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پچھلی کلاسز میں ہم نے مدات کے بارے میں جانا ہے۔ مد کی جو 6 اقسام ہے وہی ابھی تک ہماری جاری ہے، اور 6 اقسام میں سے جو 4 قسم ہیں وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ مد متصل، منفصل، لازم اور لین لازم، یہ 4 قسمیں پڑھ چکے ہیں، اور اب باقی جو 2 قسم باقی ہیں، مد عارض اور لین عارض، اس کے بارے میں آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ مد اور عارض کی بات ہو رہی ہے۔ مد تو آپ کو معلوم ہی ہے، مد کے معنی کیا ہے؟ دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا، یہ ہے مد کے معنی۔ اب عارض کس کو کہتے ہیں؟ عارض کہتے ہیں جو کہ ٹیمپرری ہو، عارضی ہو، یعنی پرماننٹ نہ ہو، عارضی۔ اس کے میننگز یہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مد عارض کی اب بات کریں تو اس کا جو قاعدہ ہے وہ بہت سادہ سا ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے تو مد عارض ہوگا۔ حروف مدہ تو آپ کو معلوم ہے، الف واو، یا الف سے پہلے زبر آ جائے الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ کہلائے گا۔ اب یہ حروف مدہ آپ کو معلوم ہو گئے۔ اب دوسری بات ذہن میں رکھیں، سکون عارضی کی بات آئی ہے۔ اب یہ سکون عارضی کیا ہے وہ آئیے سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مد لازم میں ہم نے 2 سمبلز پڑھے تھے، سکون اصلی جسے کہتے ہیں۔ ایک تو جزم جو دال نما مڑی ہوئی شکل ہوتی ہے، اور دوسرا تشدید، اس کو ہم نے کہا تھا سکون اصلی۔ سمبل تھا، ہمیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ مد لازم اور حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے مد لازم ہوگا۔ اب یہاں پر مد عارض جو ہے، سکون عارضی کی بات اس کے اندر آئی ہے، تو سکون عارضی کسے کہتے ہیں؟ کیا اس کا اپنا کوئی سمبل ہے؟ نہیں، اس کا جو ہے کوئی اپنا سمبل نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو اس کو اس طرح سے سمجھاؤں کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم جو ہے کسی آیت میں رک رہے ہوتے ہیں، کوئی آیت آپ پڑھ رہی ہیں، اب کہیں پر آپ رکیں گی، آپ تبھی رکیں گی نا جب وقف کی علامت آئے گی، کوئی گول دائرے کا نشان آئے گا، یا پھر سانس آپ کی ٹوٹنے کی وجہ سے آپ وہاں پر رکتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب کہیں پر آپ نے وقف کیا تو جس آخری حرف پر آپ نے وقف کیا وہ متحرک تھا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ جہاں پر وقف کر رہے ہو، جہاں پر ٹھہر رہے ہو، رک رہے ہو، وہ کیا تھا؟ متحرک تھا۔ زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کچھ بھی اس کے اوپر تھا یا نیچے تھا، یعنی کوئی حرکت اس میں تھی، وہ متحرک تھا۔ اب متحرک سے مراد کیا ہے؟ اس کے اوپر زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر، تنوین وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تھا۔ جب آپ اس آخری والے حرف پر رکیں گی تو آپ نے اس آخری حرف کو ساکن سے تبدیل کرنا ہے، یعنی اگر اس کے اوپر کچھ بھی ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، نیچے 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، کچھ بھی ہو، آپ وہاں پر رک رہے ہو تو آپ اس کو ہٹا کر کیا کرتے ہو؟ علامت جزم لگا کر اس کو ساکن کر دیتے ہو۔ تو اس کو آپ ساکن سے تبدیل کر دیتے ہو، کیوں؟ رکنے کی صورت میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ رکنے ہی کی، اسٹاپ کرنے کی صورت میں ہی کرتے ہیں۔ جب متصل ملا کر ہم کر رہے ہوتے ہیں تب یہ صورت نہیں بنتی، تب آپ نے اس متحرک حرف کو پڑھنا ہوتا ہے، اس حرکت کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو سکون عارضی کا جو تعلق ہے وہ وقف کے ساتھ ہے۔ متحرک کو آپ نے ساکن سے تبدیل کر دیا، یعنی آپ نے اس کو سکون دے دی، اور اس سکون کو سکون عارضی کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اتنا ذہن میں رکھیں کہ وقف کرنے کی صورت میں متحرک کو آپ نے اس حرکت کو ہٹا کر جو علامت جزم لگا کر اس کو ساکن کر رہے ہو اسے سکون عارضی کہو گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس مثال ہے، اسکرین پر غور کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر دیکھیں
لاسٹ میں بالکل آیت ختم ہو رہی ہے, گول دائرے کا نشان ہے اور نون کے اوپر دیکھیں زبر ہے. کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا اس طرح سے پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین, نہ نہیں, ہم وہاں پر وقف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وقف کی علامت ہے یہاں پر, تو ہم اسٹاپ کر جاتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جو حرکت ہے نون کے اوپر جو زبر ہے, اس کو ہم نے ہٹا کر کیا کیا, علامت جزم لگا دیا, اس کو ساکن کر دیا. تو یہ جو ساکن اس کو کر رہے ہیں ہم, اسی کو سکون عارضی کہیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اتنی بات سمجھ آ گئی. اب قاعدہ ہمارا کیا تھا مد عارض کا, کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی آئے. حروف مدہ کو دیکھیں گے ہم. لاسٹ میں دیکھیں عالمین میں یا ساکن ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے, یا مدہ ہو گیا. یا مدہ کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پر سکون عارضی ہے, سکون عارضی. یہ جو حرکت ہے اس کو ہٹا کر ہم نے سکون عارضی لگا کر پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر سکون عارضی آ گیا. حروف مدہ کے بعد ہم نے لگا دیا مد عارض کا قاعدہ. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم. ہم پڑھتے ہیں رحیم, ساکن کر دیا, جبکہ لکھا ہوتا ہے الرحمن الرحیم, میم کے نیچے زیر لکھا ہوتا ہے. لیکن ہم پڑھتے ہیں وقف کرنے کی صورت میں, کیونکہ آگے علامت ہے, اسٹاپ کرنے کی علامت ہے, وقف کی علامت ہے. ہم یہاں پر گول دائرے کا نشان دے کر اسٹاپ کر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. اچھا, اب مد عارض کا قاعدہ دیکھیں. یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے, ہا کے نیچے یا مدہ, اور یا مدہ کے بعد دیکھیں میم جو ہے, میم کے اوپر ہم نے سکون عارضی لے آنا ہے زیر کو ہٹا کر وقف کرنے کی صورت میں. تو یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ لگے گا. اچھا جی, اب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھیں, اس کو کھینچنا ہم نے کتنے مقدار تک ہے مد عارض کو نوٹ کر لیجئے. مد عارض کو جو کھینچنے کی مقدار ہے وہ 3 طرح سے ہے, طول, توسط, قصر. طول میں یعنی 3 الف کی مقدار, توسط درمیانہ 2.5 الف کی مقدار, اور قصر 1 الف کی مقدار. تو یہ 3 صورتیں ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ اس میں مد عارض میں جو ہے طول کیا جائے, یعنی 3 الف کی مقدار تک 6 حرکات کی مقدار اس کو کھینچا جائے. تو مجھے امید ہے کہ مد عارض تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم مد لین عارض کی جانب بڑھتے ہیں. مد لین عارض کیا ہے؟ آپ کو اس کے نام سے ہی سمجھ میں آ رہی ہوگی مد لین عارض کیا ہے. لین عارض, لین آپ کو معلوم ہے, حروف لین جو ہم نے پڑھے ہیں پچھلی کلاسز میں, واو لین اور یا لین, 2 ہیں واو لین اور یا لین. واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے واو لین ہوگا, اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوگا. اب مد لین عارض کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر حروف لین کے بعد عارضی سکون آئے تو مد لین عارض ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھنا ہے مثال میں, غور کیجئے اس مثال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش, یہاں پر لاسٹ میں دیکھیں لکھا ہوا تھا قریشن, 2 زیر کی تنوین تھی, لیکن وقف کرنے کی صورت میں ہم نے کیا کیا, اس کو ہٹا کر علامت جزم لگا دیا اور شین کو ساکن کر دیا, عارضی سکون اسے دے دیا. اچھا, اس سے پہلے دیکھیں حروف مدہ ہے یا پھر حروف لین ہے. یا ساکن ہے, یا ساکن سے پہلے رو کے اوپر زبر آ گیا ہے, اور جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے, یا مدہ نہیں ہوتا. یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے, اور یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہونا چاہیے. آپ کو حروف مدہ اور حروف لین جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے, تبھی آپ ان مدات کو اچھی طرح سمجھ پائیں گی. اچھا, یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے, یا لین کا قاعدہ ہے. یا لین کے بعد آپ نے سکون عارضی دیکھا, تو یہاں پر مد لین عارض کا قاعدہ لگا دیا, کیونکہ حروف لین کے بعد تھا سکون عارضی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر سمپل سا قاعدہ ہے مد لین عارض کا, کہ حروف لین کے بعد اگر آتا ہے تو یہاں پر مد لین عارض کا قاعدہ لگا دیں گے. اور آگے بھی دیکھیں, دوسری آیت ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. لاسٹ میں دیکھیں والصیف, یا ساکن ہے, یا ساکن سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے, یا لین ہو گیا, یا مدہ نہیں ہے.
یا مدہ ہوتا تو پھر مد عارض کا لگاتے. اچھا یا ساکن سے پہلے زبر ہے یالین. یالین کے بعد دیکھیں فا کو ہم نے ساکن کر دیا. فا کے نیچے جو زیر ہے جو حرکت ہے اس کو اسکپ کر کے ہم نے سکون دے دیا, اس کو سکون عارضی اس کو دے دیا, تو یہاں پر مد لین عارض کا قاعدہ لگے گا. اچھا جی, اب بات یہ ہے کہ مد لین عارض کو بھی کتنی مقدار ہم کھینچیں گے. مد عارض کی تو مقدار ہمیں معلوم ہو گئی ہے, 3 صورتیں تھیں, لیکن ان میں سے بہتر یہی ہے, افضل یہی ہے کہ ہم اس میں طول کریں. مد عارض میں 3 الف کی مقدار 6 حرکات کے برابر اس کو کھینچیں. اچھا مد لین عارض کا کیا ہے؟ مد لین عارض میں بھی 3 صورتیں ہیں, طول 3 الف, توسط 2.5 الف اور قصر 1 الف کی مقدار. یہ مد لین عارض کو کھینچنے کی مقداریں ہیں, 3 صورتیں ہیں, لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ آپ اس میں قصر کرو. مد عارض میں کیا تھا؟ طول بہتر, 6 حرکت کی مقدار کھینچنا, طول کرنا یہ بہتر تھا, اور مد لین عارض میں قصر کرنا بہتر ہے, 1 الف کی مقدار یعنی کہ 2 حرکت کے برابر, یعنی اس کو کم کھینچنا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس میں مد عارض اور لین عارض اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب ہم اس کی کرتے ہیں مشق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کھڑا زبر یا, حمزہ پیش او, یا او, لام لام زیر لل, یا او لل, حمزہ لام زبر ال, یا اولل ال, با الف زبر با, یا اولل البا, با زیر بی, یا اولل البابی. پھر وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے, کیونکہ آگے دیکھیں گول دائرے کا نشان ہے, سٹاپ ہم نے یہاں پر کرنا ہے, تو ہم پڑھیں گے یا اولل الباب. اب یہاں پر دیکھیے, پہلے تو ایک اور قاعدہ ہے مدات کے بیان میں سے, یا الگ لفظ ہے. یہاں پر 2 جملے, اولل الباب الگ ہے اور یا الگ ہے. اور یہاں پر دیکھیں کھڑی حرکات ہے یا کے اوپر, اور کھڑی حرکات کے بعد حمزہ ہے. تو یہاں پر حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہونے کی وجہ سے مد منفصل کا بھی قاعدہ لگ رہا ہے, اس چیز کا بھی خیال رکھیں. آگے بڑھیے, لاسٹ میں بابی, البابی میں الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ, اور الف مدہ کے بعد دیکھیں با کے نیچے حرکت ہے, لیکن ہم نے وقف کرنے کی صورت میں اس کو چینج کر دینا ہے سکون عارضی دے کر. تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگے گا, کیونکہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی آیا ہے. آگے دیکھیے, یا زبر یا, تا زبر تا, یتا, سین الف زبر سا, یتسا, حمزہ زبر آ, یتسا, لام واو پیش لو, یتسا الو, نون زبرنا, یتسا الون. اور وقف پڑھنے کی صورت میں ہم کریں گے یتساءلون. اب یہاں پر دیکھیں, پہلے تو الف مدہ کے بعد, الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہے, اور اس کے بعد حمزہ ہے. حمزہ جو کہ اسی کلمے میں ہے, اس لیے مد متصل کا قاعدہ لگے گا. آگے پھر لاسٹ میں لونا, واو ساکن سے پہلے پیش ہے, واو مدہ, اور نون کے اوپر حرکت ہے, لیکن یہاں پر آگے گول دائرے کا نشان ہے, علامت وقف ہے. تو وقف کرنے کی صورت میں اس نون کے اوپر جو حرکت زبر ہے اس کو ہٹا کر ہم نے علامت جزم لگانا ہے, سکون عارضی اس کو دے دینا ہے. تو رفع مدہ کے بعد سکون عارضی آنے کی وجہ سے مد عارض کا قاعدہ لگے گا. را با زبر رب, با لام زیر بل, رب العین کھڑا زبر ع, رب الع, لام زبر لا, رب العالمین, یا زیر می, رب العالمین, نون زبرنا, رب العالمین. وقف کی صورت میں رب العالمین. اس کلمے میں دیکھیے لاسٹ میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے, یا مدہ, اور نون کے اوپر جو حرکت ہے زبر, اس کو آپ نے ہٹا کر کیا کرنا ہے, وقف کرنے کی صورت میں آپ نے اس کو سکون عارضی دے دینا ہے.
اور وقف کر دینا ہے کیونکہ آگے اس کے گول دائرے کا نشان ہے، علامت وقف ہے. تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے. حروف مدہ کے بعد سکون عارضی آنے کی وجہ سے یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ لگے گا. خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن. وقف کی صورت میں خوف. واو ساکن سے پہلے دیکھیے یہاں پر زبر ہے تو واو لین کا قاعدہ ہوگا، اور واو لین کے بعد فا کے نیچے جو دو زیر ہے اس کو آپ نے وقف کی صورت میں سکون عارضی دے کر ساکن کرنا ہے. یہاں پر واو لین کی وجہ سے مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا. قاف پیش قو، را یا زبر رائی قرائی، شین دو زیر شن قرائشن. یہاں پر بھی دیکھیے گا یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہوگا، اور یا لین کے بعد شین کے نیچے دو زیر ہے، تو اس دو زیر کو علامت وقف ہونے کے سبب سے نہیں پڑھیں گے. ہم اس کو اسٹاپ کرنے کی صورت میں سکون عارضی دے کر ساکن کر دیں گے اور مد لین عارض کا یہاں پر قاعدہ لگائیں گے. آج کا جو سبق ہے وہ نوٹ کر لیجئے. یہ کچھ حروف آپ کو دیے گئے ہیں، ان میں مد عارض، لین عارض جو مدات ہیں ان کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے، اور ان کی جو مقدار ہے، کھینچنے کی جو مقدار ہے، ان کے مطابق آپ نے ان کو پڑھ کر بتانا ہے، اور ساتھ یہ بتانا ہے کہ فلاں مثال میں فلاں کلمے میں مد عارض ہے، فلاں میں مد لین عارض ہے. اس طرح سے آپ نے آج کے سبق کو سنانا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.